الله من قرأ الفاتحة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، ومولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات. ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. برائے سلامتی امام عصر ارواحنا لہ الفدا. مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، حفظ و امان کے لیے، خصوصی طور پر تمام مرحومین کی جو لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے تمام مرحومین اور تمام اہل خانہ کے تمام مرحومین، ان کی حاجتوں کو پوری ہونے کے لیے مل جل کر ایک صلوات 15 سے استفادہ کرتے ہوئے
کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بتحقیق یقیناً ہم نے تمہارے لیے نور اور کتاب مبین کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس فرش ازاں کی زینت بنے اور شہزادی دو عالم کی خوشنودی کے لیے ان کے بیٹے سید الشہداء کی شہادت اور ان کے غم اور ان کی مصیبتوں کا تذکرہ کریں۔ یقیناً جناب زہرا کے لیے اور خود وقت کے امام کے زخموں کا علاج کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ذکر ہے اور ذکر مصائب۔ میں نے مسلسل گزشتہ 2 دنوں میں اس چیز کو بیان کرنے کی صحیح اور کوشش کیا کہ اس فرش ازاں، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ مجالس، ان سب کا ظاہری طور پر اور باطنی طور پر فائدہ کیا ہے۔ مسلسل اسی سلسلے میں بہت سی حدیثوں کو بیان کیا میں نے کہ جس سے اس فرش ازاں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ نور الہی ہیں، یہ منتخب شدہ خدا ہیں، خدا نے جن کو اجتبا کیا ہے، خدا نے جن کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ یقینی طور پر یہ وہ شہادت ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کو پوری کائنات نے اس کا تذکرہ کیا، مجلس ازاں برپا کی، چاہے وہ جناب آدم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے شیس ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے اسماعیل، چاہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنے حساب سے، اور صرف یہ نہیں کہ تذکرہ کیا بلکہ خداوند عالم نے اس ذکر کو کرنے کے لیے اہتمام کیا۔ اصل پوائنٹ، اصل مقصد یہ ہے کہ خدا نے خود اس کا اہتمام کرایا۔ جو فرشتے وہی جناب جبرائیل امین کو بھیجا اور بھیج کر اس پیغام کو ہر نبی تک پہنچایا کہ بتا دو کہ آخری نبی کا ایک بیٹا آنے والا ہے، اس کے ساتھ یہ مصیبتیں ہونے والی ہیں۔ اور یہ طے بات ہے کہ دنیا میں ہر شخص کو، ہر انسان کو جو بھی بلندی اور جو بھی مقام و مرتبہ ملا ہے، یہ ذکر سید الشہداء سے ملا ہے۔ اسی فرش پر بیٹھنے والے عرش نشین ہوئے ہیں۔ آپ جملوں کی قدر کریں، کسی فرش پر بیٹھنے والے عرش نشین ہوئے ہیں۔ اب اس فرش کا کیا کریں؟ اس کی عظمت کو بس اتنا ہی کافی کہ عرش نشین جو ہوتے ہیں وہ اس پر آنے کی آرزو کرتے ہیں، وہ یہاں بیٹھنے کی تمنا کرتے ہیں، وہ یہاں پر آ کر مستفیض ہوتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب مجلس جہاں ہوتی ہے، جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، فرشتے آسمان پر پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں، خداوند عالم، اے میرے معبود، کیا تو نے زمین پر بھی ستاروں کو پیدا کیا ہے؟ بڑی توجہ، کیا تو نے زمین پر بھی ستاروں کو پیدا کیا ہے؟ آواز آتی نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ پھر ایسا کیوں؟ فرشتے پوچھتے پالنے والے، ایسا لگ رہا ہے کہ زمین پر بھی ستارے ہیں۔ آپ نے کبھی اندازہ لگایا؟ پوری رات اندھیری ہو جائے، اندھیریا چھا جائے جس کو کہا جاتا ہے اپنی زبان میں، لیکن ستارے پھر بھی ٹمٹماتے رہتے ہیں۔ ستارے کتنا بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے، ستارے ٹمٹماتے رہتے ہیں، چمکتے رہتے ہیں، روشنی بکھیرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ چاند نہیں دکھائی دے گا لیکن ستارہ دکھائی دیتا ہے۔ فرشتے اسی وجہ سے سوال کر رہے ہیں، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، کیا تو نے ستاروں کو پیدا کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جو ستارے زمین پر چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، ٹمٹما رہے ہیں، اپنی روشنی کو بکھیر رہے ہیں، آواز قدرت آتی نہیں؟ زمین پر ستارے نہیں، ستارے تو آسمان پہ خلق کیے، ستارے آسمان کے لیے۔ یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ فرشتے کہتے ہیں پالنے والے،
زمین پر اسی طریقے سے نور بکھر رہا ہے جیسے آسمان پر ستاروں کا نور. آواز قدرت آتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں یہ ستارے نہیں ہیں بلکہ وہاں پر ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے, وہاں بیٹھنے والے لوگ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اتنا نور, اتنی فضیلت, اللہ اکبر. وہ مجلس کا جو حصہ ہے پورا اس ایریا, وہ ایریا جہاں پر مجلس ہو, وہ پورا ستارے مثل چمک رہا ہے. ایک ایک ظاہر, ایک ایک عزادار ستاروں کی طرح سے چمک رہا ہے. فرشتے آرزو کرتے ہیں پروردگار کیا ہم بھی جا کر اس مجلس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آواز قدرت آتی, بالکل جا سکتے ہو, تم کو ہماری طرف سے اجازت ہے. جاؤ مجلس سید الشہداء میں شرکت کرو. مجلس میں شرکت کرنے کے لیے کسی اور سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, پرمیشن خود آلریڈی خداوند عالم نے دے رکھا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جاؤ شرکت کرو. فرشتے آتے ہیں. اب بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ فرشتے آئے مجلس میں شرکت کرنے کے لیے اور مجلس ختم ہو گئی, مجلس وہاں پر تمام ہو چکی تھی. اب ظاہر سی باتیں ہو گئی تو کوئی ہے نہیں وہاں پر. تو فرشتے جو آنے کے بعد اس جگہ پر جہاں مجلس ہو رہی تھی, جہاں پر عزادار بیٹھے, بہت توجہ کریے گا, اصل جملہ یہ ہے کہ جہاں عزادار بیٹھے ہوئے تھے وہاں اس زمین سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں, اور مس کرنے کے بعد یہاں سے وہ آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں, پھر اپنے ملائے اعلیٰ میں جاتے ہیں, مقامات فرشتوں میں جاتے ہیں, ان جگہوں پر جاتے ہیں اور ملائکہ جہاں پر موجود ہوتے ہیں. اب جو یہاں سے پہنچتے ہیں فرشتے, جب بزم ملائکہ میں پہنچتے ہیں تو دوسرے ملائکہ, دوسرے فرشتے سوال کرتے ہیں آخر کہاں سے تم آ رہے ہو؟ تمہارے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ہم نے کبھی آسمان پر ایسی خوشبو کو درک نہیں کیا ہے. وہ آواز دیتے ہیں کہ ہم مجلس حسین میں گئے تھے, مجلس ختم ہو چکی تھی, وہاں زمین پر ہم نے اپنے پروں کو ملا ہے. یہ زائرین کی برکت ہے کہ جس کی خوشبو آسمان پر پہنچ رہی ہے. صلوات پڑھے محمد. آپ کم اہمیت نہ سمجھے, بہت باعظمت ہے یہ مجالس عزا. آپ ذرا تصور کریں, عزادار کی خوشبو کو لے کر فرشتے آسمان پر جا رہے ہیں, ان کی گرد پاں کو لے کر آسمان پر جا رہے ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک نکتہ میں یہاں پہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ گرد پاں انسان کی, ہمارے وجود کا ایک حصہ, ہم سے منسلک ایک چھوٹا سا جز جنت کا حصہ پہلے بن جائے اور وہ عزادار جنت میں نہیں جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ذرا تصور کریں اس عزادار کی کیا اہمیت ہوگی. فرشتے اسے پلکوں پر اٹھا کر جنت میں لے کر جائیں گے. آپ تصور کریں, میدان محشر تو آنے دیں, پھر دیکھیے کہ عزاداروں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. اسی لیے ایک قطرہ, میں نے پہلے دنوں حدیث بیان کیا تھا, ایک قطرہ بھی آنسو بہانا غم امام حسین اور غم سید الشہداء اتنا با فضیلت. پوری کائنات کی دولت بھی اگر اس کے عوض میں دی جائے تو کم ہے, کم ہے, اس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی, اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. یہ کتنی بڑی دولت, کتنی بڑی قیمتی شے. اب میں چونکہ کل میں نے وعدہ کیا تھا, اب اس چیز کو میں بیان کروں پہلے. غم امام حسین, ذرہ برابر بھی انسان اگر منسلک ہے اس ذکر سے تو اس کی اہمیت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا. کتنا ذرہ برابر, تھوڑا سا, ذرا سا جا کر کوئی تبرک لینے گیا تھا, آپ نے اس کی پولیتھین اٹھا کر اس کی ہیلپ کر دی. اس سے چھوٹا تو کام نہیں ہو سکتا. آپ نے خریدا نہیں ہے, ہم نے اس میں پیسے نہیں لگائے. وہ بلڈنگ کے اوپر نیچے سے گراؤنڈ فلور سے اوپر تبرک لا رہا تھا, میں نے صرف ہاتھ لگا دیا اس میں, صرف یہ ہاتھ لگایا اس میں, اس کی ہیلپ کیا ہے. کیا اس کو چھوڑی. مثلا مجلس اعزا میں لوگ آئے تھے,
کچھ وائپر وغیرہ ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، میں نے آپ نے اٹھا کر اس کو لے جا کے ڈسٹ بن میں ڈال دی. کچھ نہیں، گلاس پڑے ہوئے تھے، ہم نے لے جا کر اس کو صحیح سے رکھ دیا. کوئی زائر آیا، کوئی عزادار آیا، اس کو ہم نے وہیں پہ رکھا ہوا پانی لے جا کر پلا دیا. اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. جب ہم صرف شامل ہو رہے ہیں اس میں، ہم نے کیا نہیں ہے. ذرا آپ اس کے ثواب کا اندازہ لگائیں جو ان تمام چیزوں کو برگزار کر رہا ہے، جو اس میں پیسے لگا رہا ہے، جو خرچ کر رہا ہے، جو دنوں رات اپنی محنت کر رہا ہے. اس کا اندازہ لگائیں کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی فضیلت کیا ہوگی اہل بیت اطہار کے نزدیک. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ذکر وہ ذکر ہے، اور یقیناً ہمیشہ اس ذکر سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں. دنیا کچھ بھی کرے، لیکن ہمیں اگر اپنی زندگی اور حیات چاہیے تو اپنے وجود کو اس ذکر سے متمسک رکھنا ہے اور ہمیشہ منسلک رکھنا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا نہ ہو. آپ تصور کریں، یہ وہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام، نور ہے یہ ذکر. بعض علماء کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنا بابرکت یہ ذکر ہے، آپ کی زبان پر، ہماری زبان پر ہر وقت یہ ذکر ہونا چاہیے. صرف یا حسین کہہ دینا ہی ایک مکمل مجلس ہوتی. آپ تنہائی میں کبھی تصور کر کے کربلا کا رخ کر کے دل ہی دل میں کہیں صرف یا حسین، آپ دیکھیں اس کا لطف کیا ملتا ہے. علماء بیان فرماتے، علماء کی سیرت رہی ہے، بہت سے بعض علماء کرام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، سب سے پہلے کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. یا نماز جیسے ختم ہوئی کربلا کا رخ کر کے، کیا برکتیں اس کی اتنی زیادہ ہے، بے حساب اس کا ثواب ہے. ملائکہ اس میں شامل ہوتے ہیں، فرشتے شامل ہوتے ہیں اس ذکر میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام شامل ہوتے، انبیاء شامل ہوتے ہیں. آپ تصور کریں وہ مجلس، وہ جگہ، وہ گیدرنگ کے جہاں پر مومنین بیٹھے، دعا کی جائے اور آمین کہنے والوں میں اولو العزم پیغمبر ہوں، جبرائیل امین ہوں، تو کیا خداوند عالم اس دعا کو مستجاب نہیں کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرش اعظم پر بیٹھنے کے بعد تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس فرش پر بیٹھ کر دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے. کیونکہ اس وقت صرف تم دعا نہیں کر رہے ہو، تم صرف آمین نہیں کہہ رہے ہو، بلکہ تمہاری آمین کے ساتھ ساتھ انبیاء کی بھی آمین ہے، فرشتوں کی بھی آمین ہے، ائمہ معصومین کی بھی آمین. جہاں عصمت اور جہاں پر معصومین کی آمین ہو تو خداوند عالم اس دعا کو مستجاب کرتا ہے، اسے مسترد نہیں کرتا ہے. ہمیں اس فہرست میں شامل ہونا ہے. اور تو اور چھوڑیے، بعض لوگ عقیدہ بھی مکمل نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صرف ذکر حسین کیا تو اس کے عوض میں نہ جانے کتنی دولتیں عطا کی خداوند عالم، کتنی شہرتیں عطا کی، کتنی عظمتیں عطا کی ہیں. آپ لوگ کا زندگی کا مشاہدہ، آپ لوگ ہزاروں مثالیں دیکھتے رہتے ہیں. ایک مثال میں قرآن سے پیش کرتا ہوں کہ جو جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ، جناب موسیٰ کے زمانے میں ملتا ہے. قارون ایک بہت ہی دولت مند انسان کا نام، جس کے پاس بے انتہا دولت تھی، بہت ہی زیادہ جواہرات، سونے، اتنی زیادہ دولت تھی کہ اس کی دولت جو تھی، اس کی کنجیاں، جہاں پہ خزانے کی کنجیاں تھیں جو تھیں، وہ 70 سے زیادہ اونٹوں پر اس کی کنجیاں صرف چلتی تھی. اب آپ تصور کریں کہ میں نے 70 بہت ہی احتیاط کر کے کہا ہے، بعض علماء کرام نے 700 بھی اس کو لکھا ہے. کنجیوں کی تعداد 700 اونٹوں سے زیادہ لکھی گئی. میں نے 70 بہت احتیاط، جو معتبر ترین کتابوں میں، اس سے کنجیاں صرف اس کی چلتی تھیں، چابیاں اس پر لد کے چلتی تھی. کتنے خزانے تھے اس کے پاس، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اچھا یہ کون تھا؟ جناب موسیٰ کا چچا زاد بھائی، کزن تھا جناب موسیٰ، جناب ہارون اور جناب موسیٰ کا کزن تھا. پہلے ایمان نہیں لے کر آیا تھا،
بعد میں جب جناب موسیٰ نے ایمان کی بات کی تو یہ ایمان لے کر آیا، لیکن اس کا ایمان کامل نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ اور ہارون کا احترام بہت زیادہ ہے تو اس نے جو ہے ایک فتنہ اپنی قوم میں کھڑا کر دیا۔ دیکھیں اکثر ہوتا ہے یہ فتنہ ہمارے درمیان، آپ کے درمیان، اس سے ہم کو فتنے سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہی فتنہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ بظاہراً بہت سے لوگ بہت اچھی زبان میں، اچھے لباس پہن کے، ہو سکتا ہے کچھ جو ہے اچھی صورت میں، اچھی باتوں میں پیسہ دے کر تبرک بانٹ کے بہت سی چیزیں باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کو پہچاننا ہے کہ یہ اس کا ٹریک کہیں چینج تو نہیں ہے، کہیں غلط راستے کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح ہر طرح خاندان میں اچھا دوسرے کی عزت ہو تو کسی اور کی عزت نہ ہو تو وہ بھی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ قارون نے جب دیکھا تو اس نے تمام خاندان والوں کو جمع کیا اور کہنے اس نے بتایا کہ بھائی دیکھو خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب کا مقام و مرتبہ ایک جیسا ہے، سب ایک جیسے ہیں، پورا قبیلہ ایک ہے، تو احترام صرف دو ہی لوگ کا کیوں اتنا زیادہ ہے؟ سب کا احترام ہونا چاہیے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا بھی احترام کرو، میں بھی پیسے والا ہوں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ احترام جو ہوتا ہے، عزت جو ہوتی ہے، پیسے اور دولت کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، خدا کی طرف سے ہوتی ہے، علم و تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب تھوڑا سا قارون کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، تب میں جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس بات کا لطف آئے ہمیں۔ بہت سے مومنین اس کے پاس جاتے تھے، قارون کے پاس، اس کو سمجھانے کے لیے، کیا ہے یہ سب چل رہا ہے تمہارا، اتنا زیادہ اکڑ، اتنا زیادہ تکبر، اتنا حسد، اتنا غرور، تو اچھی چیز نہیں ہے یہ سب بھی۔ انسان کو یہ تکبر اور حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے تو دوسروں کا بھی خیال رکھو، جو ضرورت مند ہے، غریب ہے، غربا ہے، ان کو بھی دینا چاہیے۔ تو ڈائریکٹ یہ بولتا ہے نا، میں نے محنت کر کے کمایا ہے، تم بھی جا کے محنت کر لو۔ بہت سے لوگ نہیں بہت زیادہ تیکھا جواب دینے کی عادت رکھتے، وہ تیکھا جواب، جاؤ تم بھی محنت کر لو۔ مومن نے کہا کہ دیکھو کوئی بھی شخص حلال کی کمائی سے اتنی دولت اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اگر اتنی دولت آئی تو کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے۔ ہوتا کیا تھا اس کا ایک قانون کیا تھا قارون کا، کہ جب غلے سستے ہوتے تھے تو اس دور میں سارے غلوں کو پیسہ زیادہ تھا، خرید لیا کرتا تھا، اب پیسے سے پیسہ بنتا ہے۔ جب مارکیٹ میں غلہ ختم ہو جاتا تھا تو وہی 100 روپے میں خریدا ہوا غلہ 500 میں 1000 میں فروخت کرتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے حرام کی دولت آ رہی نا، جہاں ضرورت ہے لوگوں کو دینے کی وہاں پر لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کا ہی تو پیسہ اس کے پاس آ رہا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دینا، زمین خرید لیا یا کسی کو ادھار پیسہ دے دیا 1 سال کے اس پر کہ تم زمین ہم کو دے دو اور اس کے بعد 1 سال میں تم اگر پیسہ دے دو گے تو ہم تمہاری زمین واپس کر دیں گے۔ پتہ چلا بیچارے کو 1 آدھ دن لیٹ ہو گیا تو کہا بھائی زمین کیسی تمہاری، تم نے لیٹ کر دیا، اب یہ زمین ہماری ہو گئی۔ یعنی اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دینا اور اس طریقے سے دولت کو اکٹھا کرنا، بہت دولت اکٹھا کر لیا اس نے بے حساب۔ جناب موسیٰ بھی گئے سمجھانے کے لیے، قارون یہ سب کیا ہے، خدا پرست بنو، اللہ والے بنو، ایمان والے بنو، مومنین کا خیال کرو۔ خدا نے حکم مجھے دیا ہے کہ اپنی مال و دولت سے زکوٰۃ ادا کرو۔ بڑی توجہ، آج ہم بھی اس چیز کا شکار ہیں۔ دولت آ جانا کمال نہیں ہے، دولت آ جانے کے بعد اس کا صحیح یوز، ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا۔ کتنے لوگ ہم میں ہیں کہ جو خمس نکالتے ہیں، ایک الگ میٹر، کمائی 100 روپیہ ہو ایک الگ میٹر ہے، لیکن خدا کا بندوں کا، خدا کا کے حق کا خیال رکھنا، اسی میں اس کی ضرورتوں، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہی مومن کا کمال ہے، یہی اصل عبادت ہے، مومن ہونے کی نشانی۔ تمہیں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ قارون کہتا ہے کہ زکوٰۃ وکات کیا ہوتی ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے پیسہ جمع کیا، میں کیوں دوں دوسرے کو، میں نہیں دیتا کسی کو۔ جو جاؤ موسیٰ تم اپنا کام کرو، میں تمہاری باتوں کو نہیں، میں تم پر ایمان لے کر آ گیا، یہی بہت بڑی بات ہے، اس کے بعد کرو زکوٰۃ دو۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ بہت مایوس ہوئے، خدا کی بارگاہ میں آئے، دست دعا کو بلند کیا، پروردگار یہ تو کچھ مان ہی نہیں رہا ہے، اس کی کھوپڑی میں کچھ آنے والا نہیں، کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت سمجھایا اس کو، مومنین نے بھی بہت سمجھایا، لیکن یہ
کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، سدھرنے ہی والا نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا کیا جائے؟ خیر مختصر کرتے ہوئے عذاب آیا، اور قارون کا جو محل تھا، جس محل میں رہتا تھا، کہتے ہیں تاریخ میں کہ اس کے جو دروازے تھے سونے اور جواہرات سے جڑے ہوئے تھے. سونے کا دروازہ، اس میں قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے دروازے میں. وہ جو خاص جو سواری پر چلتا تھا، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے تھے. اس کی سواری جو اونٹ اور گھوڑا ہوا کرتا تھا، اس پہ طرح طرح کے جواہرات سے اس کو سجایا جاتا تھا. ظاہر بات اتنی دولت ہے تو سجانے میں کیا، 1 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ لگے گا، اور کیا لگے گا. اتنی دولت خزانے بھرے ہوئے، اس میں سے 2 4 نکال کے سجا دیا تو کیا. بہت بہترین سواری محل. لوگ صرف دور دور سے دیکھنے آتے تھے، جیسے آج کے زمانے میں تاج محل دیکھنے جاتے ہیں نا، تاج محل دیکھنے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. لوگ اس کا محل دیکھنے کے لیے جاتے تھے. کتنا خوبصورت محل ہے، کتنا اچھا اس کا دروازہ ہے، کھڑکیاں کتنی اچھی ہیں، اور یہ ہیرا جڑا ہوا ہے، یہ ہے، ساری چیزیں لوگ دیکھتے تھے. جب عذاب نازل ہوا، خداوند عالم نے اس کو پورے اس کے محل سمیت، اس کے خزانے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا. اب جب وہ دھسنے لگا تو اس نے آواز دیا، موسیٰ موسیٰ ہیلپ می ہیلپ می. اب کیسی ہیلپ می؟ جب تک زندگی بھر جناب موسیٰ چلاتے رہے، بولتے رہے کہ ایمان لے گا، ایمان لے کر آ، مان لے، زکوٰۃ نکال، لاسٹ مومنٹ پہ پتہ ہے کہ مر جاؤں گا تو اب آواز دے رہا، کوئی اثر نہیں اس کے اوپر. خیر خداوند عالم کا عذاب کا وہ مستحق ہوا دنیاوی عذاب. ایک ہوتا ہے عذاب دنیاوی اور ایک ہوتا ہے عذاب اخروی. آخرت کا عذاب الگ ہے، وہ حساب و کتاب کے بعد ہوگا. یہ دنیاوی عذاب جو ہوتا ہے، یہ دنیاوی عذاب میں مبتلا ہو گیا، پورے خزانے کے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا گیا. خداوند عالم نے ایک فرشتے کو اس کے اوپر معمور کیا. میں آ رہا ہوں اصلی بات کو، کس وجہ سے میں نے اس کو واقعے کو نقل کیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں شامل ہونا، تذکرہ کرنا، ذرا سا بھی کہیں سے شامل ہونا. اب وہ کہاں سے یہ بات جو ہوگی، اب اس کو آگے بیان. ایک فرشتے کو معین کیا کہ وہ روزانہ اس کو ایک انسان کے قد کے برابر زمین میں دھساتا رہے. اب جس دن جناب موسیٰ کے زمانے پیریڈ میں اس کو دھسانا شروع کیا گیا، اور ایک آدمی قد کے برابر آہستہ 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 دھساتے زمین میں اس کو دھسایا جانے لگا. واقعہ گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، کئی زمانے گزر گئے، کئی نبی آئے چلے گئے. زمانہ آیا کس کا؟ جناب یونس علیہ السلام، یونس ابن متہ. جناب یونس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں گئے وہ. مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد صلوات پڑھیں علی محمد. خداوند عالم نے اس میں، اب یہ یہاں پر کبھی انشاءاللہ اس کو میں مفصل بیان کروں گا کسی ٹائم. خود ہر نبی کو کسی نہ کسی بہانے سے خداوند عالم نے معراج عطا کی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. معراج مطلب بلندی کو حاصل کرنا. یہ ضروری نہیں کہ اوپر ہی کی طرف جائے معراج. ہمارے پیغمبر کو ایک معراج نہیں عطا ہوئی. جناب ہمارے پیغمبر کو، رسول خدا کو نہ جانے کتنی معراج ہوئی، نہ جانے کتنی مرتبہ آسمان پر گئے، 7 آسمان کا سفر کیے. ہر نبی کو جناب موسیٰ کی معراج کیا تھی؟ کوہ طور. کوہ طور وہ ان کی معراج تھی. اسی طریقے سے ہر جناب عیسیٰ کی معراج صلیب. ہر نبی کو خداوند عالم نے معراج عطا کی. جناب یونس کی معراج کیا؟ شکم ماہی. دنیا زمین کی تمام نعمتوں کو لوگوں نے دیکھا ہے نا. نبیوں میں جناب یونس وہ نبی ہے کہ جو سمندر اور اس کی تہوں میں جتنی نعمتیں خدا کی اس کا مشاہدہ کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس کی تہوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا مشاہدہ کیا. اس کو بہت مفصل انداز میں آیت اللہ العظمیٰ سید نعمت اللہ جزائری صاحب، جو اپنے ہندوستان کے آیت اللہ تھے اور نجف اشرف میں رہتے تھے،
انہوں نے اپنی کتاب میں اس چیز کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کیا کیا دیکھا، کتنے دن رہے، کیونکہ وہ جو مچھلی میں تھے جس شکم میں، اس کا جو شکم تھا شیشے کی طرح سے تھا، باہر کی چیزیں دکھائی دیتی تھی، فرشتہ ہمراہ رہتا تھا، ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتا تھا، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ مخلوق ہے، اس ساری چیزوں کے بارے میں ڈیٹیلز سب کچھ بتاتے رہا جناب۔ اچھا نبی تھے نا جناب یونس علیہ السلام، خدا کے اچھے نبیوں میں سے تھے۔ نبی وہی بنتا ہے جو خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، عام آدمی نبی نہیں بنتا ہے۔ نبی بننے کے لیے بہت کچھ چاہیے، تب جا کے نبی بنتا ہے۔ نبی تھے وہ، نبی کا کام کیا؟ ذکر الہی کرنا، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مچھلی نے کہاں کہاں کا سفر کرایا۔ اس میں کچھ چیزوں خود مولا کائنات نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دریائے قلزم میں لے کے گئی مچھلی، پہلے وہاں سے ہوتے ہوئے دریائے مصر میں لے کر گئی، دریائے مصر سے دریائے تبرستان لے کر گئی، اور دریائے تبرستان سے دریائے خضر، ایک دریا کا نام، وہاں پر لے کر گئی۔ اس کے بعد دریائے دجلہ جو بصرہ میں ہے اس میں داخل ہوئی، اور وہاں پر وہ جو ہے اس کی گہرائیوں میں، جب بصرہ میں دجلہ جو بصرہ میں ہے وہاں پر جب لے کر گئی ہے، تو اب مچھلی کو یہ حکم ہوا کہ زمین کی تہ میں جا کر گہرائی میں لے کر جائے، وہاں کی تمام چیزوں کا مشاہدہ کر۔ زمین کی طرف لے کے جا رہی ہے مچھلی اور ساری چیزوں کا مشاہدہ کرا رہی۔ ایسے عالم میں جناب یونس ہیں کہ جو کیا کر رہے ہیں؟ ذکر خدا میں مشغول ہیں۔ جناب یونس ذکر خدا میں مشغول ہیں، زمین کی طرف لے کے جا رہی مچھلی، ایک ایک چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ادھر سے اوپر سے قارون کو زمین میں دھسایا جا رہا ہے۔ اب آپ سمجھیں، ایک زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی، خدا کی طرف سے حکم تھا فرشتے کو کہ ایک آدمی کے قد کے برابر روزانہ اس کو دھسانا ہے، یعنی 5 فٹ 6 فٹ، اس سے زیادہ نہیں، 6 فٹ تک زمین میں اس کو دھسانا ہے۔ 6 فٹ دھستے 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 یہ جناب یونس پہنچے، یہ قارون پہنچا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ قارون پہنچا، یہ جناب یونس پہنچے۔ یہاں ذکر کر رہے ہیں، اتنی نزدیک تھے کہ جناب یونس کا جو ذکر کر رہے تھے اس کی آواز قارون کے کانوں تک پہنچی۔ اللہ اکبر، قارون کے کانوں تک پہنچی۔ اب انسان ظاہر سی بات ہے زمین میں دھس رہا تھا، ابھی زمین کی مخلوقات کی آوازوں کو سن رہا تھا، زمین کی خود اپنی آواز ہوتی ہے اس کو سن رہا تھا، دریا کی آوازوں، اس کو فلاں فلاں آوازوں کو سن رہا تھا۔ انسان کی آواز کو انسان پہچانتا ہے نا، اس نے کہا یہ تو کوئی انسان کی آواز ہے۔ فرشتے کو اس نے کہا کہ ایک منٹ، عذاب پہ وہ عذاب کر رہا تھا، ذرا 1 منٹ ویٹ، کیا کسی انسان کی آواز آ رہی ہے، کچھ سنائی دے رہا تھا جیسے کوئی انسان کچھ پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ مجھے ذرا مہلت دے، تھوڑی دیر کی مہلت دے، تاکہ میں دیکھ کر آؤں کہ وہ کون ہے کہ جو اس کی تہ میں اتنی اندر آنے کے بعد اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کوئی انسان ہو سکتا ہے، وہ انسانی ہے۔ فرشتے نے خداوند عالم سے اجازت لیا، اور اجازت لینے کے بعد خدا نے اجازت کہا اوکے میری طرف سے پرمیشن ہے، لے کے جا سکتے ہو، اجازت دے دو اس کو۔ خدا نے حکم دیا، فرشتے نے قارون کو حکم دیا کہ تم جا کر دیکھ سکتے ہو۔ قارون آیا نزدیک، جناب یونس مچھلی کے شکم میں۔ اب یہاں دونوں لوگ سے مکالمہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، ایک گفتگو ہوتی ہے دریا کی تہ میں، جو زمین کی تہ میں، یہاں ایک گفتگو ہوتی کہ آپ انسان بات ہے، میں اللہ کا، آپ کون ہیں؟ قارون نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جناب یونس نے فرمایا کہ انا مذنب الخاطی یونس ابن متہ، میں ایک گنہگار انسان یونس ابن متہ ہوں۔ کہ اچھا، کہا کہ فلاں فلاں خاندان کو آپ جانتے؟ لودی خاندان کا تھا یہ قارون، لودی کہا فلاں فلاں خاندان کو آپ جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ جو وہ موسیٰ کا کیا ہو گیا؟ موسیٰ کا کیا ہوا؟ کچھ پتا ان کے بارے میں ڈیٹیل؟ کیونکہ اس کو تو ابھی یہی لگ رہا تھا نا کہ جو ہے ابھی تازی بات ہے۔ موسیٰ کا کیا ہوا؟ جناب یونس نے کہا کہ
بھائی جناب موسیٰ کا انتقال ہو گیا، وہ خدا کے پیارے ہو چکے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. اچھا ان کے جو بھائی ہارون تھے ان کا کیا ہوا؟ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے، ان کا بھی انتقال ہو چکا. اب یہ کہتا ہے قارون کہ ان کی ایک بہن تھی، کلثوم نام تھا، کلثوم یا بعض روایتوں میں کلثوم، دونوں سیم ہی نام. کلثوم کا کیا ہو گیا؟ کیونکہ وہ ان کے ساتھ نامزد تھی. ہاں کس کے؟ قارون کے ساتھ نامزد تھی. ان کی بہن کلثوم کا کیا ہوا؟ وہ بھی ایک زمانہ ہو گیا، انتقال ہو گیا. کہتے کوئی نہیں بچا، نہیں کوئی بھی نہیں بچا، سب ختم ہو گئے. کتنا زمانہ کا؟ بہت زمانہ گزر گیا. اللہ، لمحہ فکریہ یہاں پر ہے، ذکر حسین جو ہم کہہ رہے تھے. ایک لمحے کے لیے اس نے سرد آہ کھینچی، مغموم ہوا، گریہ کیا اس نے نبی پر، نبی کی آل پر اس نے آنسو بہایا، گریہ کیا. کوئی نہیں بچا، سب ختم ہو گئے، دنیا ختم ہو گئی، چند روزہ زندگی تھی، کوئی بھی نہیں رہ گیا، مجھ پر بھی عذاب ہو رہا ہے. اس گریے کا ایک لمحے کے لیے کرنا تھا. خدا نے فرشتے کو حکم دیا کہ اب اس کے دنیاوی عذاب کو یہیں پر روک دو، اب جو آخرت میں عذاب ہوگا وہ ہوگا، دنیاوی عذاب کو یہیں پر. اللہ، آیت اللہ نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں ایک منکر خدا رسول اور آل رسول کی یاد میں ایک لمحے کے لیے اس نے گریہ کیا تو خدا اس سے عذاب کو ہٹا لے. جو عزادار زندگی پر حسین کا ماتم کرتے رہے، آل رسول پر گریہ کرتے رہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت میں نہ جا سکے؟ خدا نے جنت کو واجب قرار دیا، اسی لیے آل رسول پر گریہ کرنے والوں صلوات پڑھے محمد وآل اے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، گریہ کریں پر نوحہ و ماتم. بہت باش فضیلت، بہت باش شرف انسان. کچھ نے پہچانا تو علیہ السلام ہوئے، کچھ نے نہیں پہچانا تو لعنت اللہ ہو گئے. آج تیسری محرم ہے، اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، نہیں تو دو بڑے کردار تھے تاریخ کربلا کے، ایک نے پہچانا ایک نے نہیں پہچانا. ایک کے پاس معرفت تھی، ایک کے پاس معرفت نہیں تھی. ایک وہ تھا کہ جو لعنت اللہ تھا علیہ السلام ہو گیا. ایک وہ تھا کہ جو حافظ قرآن تھا، نماز شب کا پابند تھا، بہترین مفسر تھا، بہترین درس خوان تھا، بہترین عالم تھا عمر ابن سعد کی شکل میں، لیکن قیامت تک کے لیے حسین کو نہ پہچان کر وہ لعنت کا مستحق. یہ دو کردار ہیں کربلا کے. انشاءاللہ کبھی میں بیان کروں گا، رات کی مجلس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو بیان کروں مفسر. یہ دو کردار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عمر ابن سعد کوئی معمولی گلی کوچے والا آدمی ہو، پڑھا لکھا تھا بھائی، بہت ہی ٹیلنٹڈ تھا اپنے زمانے کا. مفسر قرآن ہونا آسان بات تو نہیں، حافظ قرآن تھا، مفسر قرآن تھا، عالم تھا اپنے وقت کا. اور صرف یہی نہیں ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچپنے میں کھیلا کودا بھی تھا. لیکن حسین کی جب معرفت نہیں ہوتی، یہ سب نزدیک سے پہچانتا تھا رسالت کو، امامت کو، امام حسین کے گھرانے کو، وہی کا آنا، جھولوں کو جھلانا، یہ کرنا، سب جانتا تھا اپنی آنکھوں سے. اس نے بہت سی چیزیں دیکھی تھی، سب سمجھتا تھا کتنی عظمت ہے. لیکن امامت کو نہ پہچان کے اس نے کیا، ملک رے کی لالچ میں قتل حسین پر آمادہ ہو. یہی تو کہا نا کہ جنت تو بات حسین. امام حسین نے سمجھانے کی کوشش کیا، اس کو بہت سمجھایا کہ سر ساتھ کیا ہو گیا تجھے، تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود کہا حسین آپ سچ کہہ رہے ہیں، جنت آپ کے ساتھ ہے، جہنم ان لوگوں باقاعدہ کہتا تھا. ان کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ رہ کے جہنم میں جانا ہے، آپ کے ساتھ جنت ہے، آپ سردار جنت ہیں، آپ فرزند رسول ہیں. سب کچھ ایکسپٹ کرتا تھا. پھر کیا وجہ ہے؟ کہتا حسین مسئلہ یہ ہے، جس جنت کی آپ بات کر رہے ہیں تو بہت بات کی بات ہے. ملک رہ تو میں ابھی دیکھ رہا ہوں سامنے، آپ کو قتل کروں گا، ملک رہ مجھے اس کی حکومت مل جائیں گی. اللہ،
لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کیا اور اس کو ملک رے بھی نہ مل سکا، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، نہ جنت ملی نہ کوئی، جہنم کا ایندھن اس وقت ہی بن گیا اور ہمیشہ کے لیے جانا۔ جناب حور دیکھیں معرفت نہیں تھی، کھیلا کودا ساتھ میں رہا، بہت میں نے شارٹ میں بیان کیا، لیکن جناب حور کی کیا عظمت۔ جناب حور علیہ السلام جب صرف ایک جملے کو، ایک پوائنٹ اس کو جو مارک کرنے کی ضرورت، جناب حور امام حسین کے ساتھ کھیلے کودے نہیں تھے، عالم تھے، پڑھی لکھے تھے، وہ ابن زیاد کے لشکر میں تھے، کمانڈر تھے اس کے جو ہے، لیکن کہیں کام کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، کہیں آفس میں جا کر کسی کے ساتھ کام کر رہا وہ ایک الگ میٹر ہے، وہاں پر وہ کام کر رہے تھے، اس کے جو کمانڈر تھے، سب کچھ تھا، خط لے کر آئے سب کچھ، لیکن امام حسین علیہ السلام نے لجام فرس پر جب ہاتھ ڈالا، جناب حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ایک جملہ تھا تاریخ کا، جملہ یہ کہا کہ اے حر جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اس جملے کی قدر کریے گا، جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر نے لجام فرس کو فوراً ڈر کے چھوڑ دیا، بدن کانپنے لگا اس کا، کہا فرزند رسول آپ کی ماں سیدۃ نساء العالم، مجھ میں جرت نہیں ہے، مجھ میں جرت نہیں ہے کہ میں بھی وہی الفاظ کو استعمال، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، یعنی اس مطلب کو سمجھے اس جملے کا، سمجھتا تھا کہ فاطمہ کیا ہے، سمجھتا تھا کہ عظمت اہل بیت اطہار، یہی محبت جو اس کے دل میں تھی شب عاشور بے چین کر رہی تھی، وہ پریشان تھا شب عاشور، آواز بچوں کی جب اللہ تش کی سن رہا تھا تو پریشان ہو رہا تھا، اپنے غلام سے بار بار کہتا تھا سنتے نہیں، دیکھو میرے حسین کے بچے تشنا ہے پیاسے، اپنے بیٹے کو بار بار بلا کے کہتا تھا اے میرے بیٹا میرے پرسن دیکھو یہ بچے جو پیاسے ہیں وہ میری وجہ سے، میں گھیر کے لایا تھا، میں گنہگار ہوں، عزادارو رات بھر بے چین رہا ہو، سوچ رہا ہے کیا کروں کیسے معافی مانگوں، لیکن اسے اتنا پتا تھا یہ بہت ہی سخی گھرانہ ہے، یہ اتنا اچھا گھرانہ ہے، ہم کتنا بھی گناہ کرے وہ معاف کرنے والے ہیں، اس کو یقین تھا ایک مرتبہ صبح نمودار ہونے سے پہلے ہی حر نے بیٹے کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا، آؤ میں حسین کی خدمت میں چلنا چاہتا، بس عزادارو 3 محرم ہو گئی، جانتے ہو عزادارو بیٹا آگے تیار ہو گیا، بابا آپ جیسا حکم دے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، غلام نے کہا ہاں کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم غلطی پر ہے، ہم غلط راستے پر، ہمیں حسین کے ساتھ ہونا چاہیے، بچے اللہ تاش اللہ تاش، ہم پانی پیئے، سکینہ پیاسی، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، اے عزادارو خود کو اپنی غلطی کا جب احساس ہے، اچھے سے احساس ہے، ایک مرتبہ بیٹا قریب ہے، کہا بابا جان چلا جائے، میں آمادہ ہوں، غلام آمادہ ہے، آپ بھی آمادہ ہو جائے، عزادارو ایک مرتبہ حر کہتا نہیں عزادار نہیں میرے بیٹا نہیں، اس طرح سے نہیں، اب مجھے آقا کے پاس ایسے جانا جیسے ایک مجرم جاتا ہے، جیسے خطا کار جانے، میرے ہاتھوں کو باندھ دو بیٹا، میں خطا کار ہوں، جزاکم ربکم خیر الجزا، عزادارو یہاں حر کا ایک چھوٹا سا قافلہ چلا، حر آگے آگے ہے، بیٹا پیچھے پیچھے ہے، غلام پیچھے پیچھے ہے، ایک چھوٹا سا قافلہ حسین کی خدمت، ادھر حسین منتظر تھے کہ اب حر آنے والا ہے، اب حر آنے والا ہے، جیسے گرد خاک اڑنا شروع ہوئی نا، ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو بلایا، عباس کو بلایا، ذرا قریب آؤ دوڑو، اکبر چچا آ رہا ہے، عباس دوڑو تمہارا بھیا آ رہا ہے، آزادارو ادھر سے جوانان بنی ہاشم دوڑے تاکہ استقبال کر سکے، ادھر جب حر کے کانوں میں کچھ آہٹ پہنچی نا، ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا خیریت تو ہے، ادھر سے بھی گرد و خاک آ رہی ہے، ہاں بابا ابھی کسی کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، خاک اڑ رہی ہے، بس 2 جملے پڑھوں گا، جتنا گریا کر سکتے ہو عزادارو، ایک مرتبہ جب گرد چھٹنا شروع ہو گئی نا، ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے تڑپ کر کہا بابا غضب ہو گیا، عباس
علی اکبر اتنے میں حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا، زمین پر گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین کے قدموں میں آ کر سر کو رکھا۔ اے عزادارو، یہ اہل بیت کا گھرانہ تھا جو مجرم کو سمجھ کے خود کو آیا تھا نا، حسین نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ اے تیری ماں نے کتنا اچھا نام تیرا حر رکھا، تو زندگی میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اے آزادارو، حر کے دل میں جو کسک تھی نا، حسین نے اس جملے سے دور کی، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو بس مصائب تمام ہو گئے، اب کون تھا میدان بازب، میدان جنگ ہے جو گرم ہے، آزادارو ادھر حسین کی خدمت میں حر بار بار آتا ہے، بار بار اجازت طلب، نہیں بھیا مجھے باقا مرنے کی اجازت دے، میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، میں شرمندہ ہوں، میں آپ کو کیا منہ دکھاؤں، بچوں کو کیا منہ دکھاؤں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو اتنے میں حسین نے جب اجازت دے دی نا، بیٹا تھا، جوان تھا، کھڑا تھا، سامنے دیکھ رہا تھا، باپ سے کہتا ہے بابا کیسے ممکن ہو کہ آپ جائیں میں بیٹھا رہوں، بابا مجھے پہلے اجازت دے دو، بس عزادارو مسائب ختم ہو گئے۔ ادھر حر نے بیٹے کو اجازت دی، میدان جنگ کی طرف بیٹا بڑھا، تھوڑی دیر میں آواز آئی بابا ادرکنی، ادھر سے حر دوڑے اپنے بیٹے کی مدد کے لیے۔ اے عزادارو، ادھر حر کا باپ اپنے بیٹے کے پاس پہنچنا تھا، ایک مرتبہ دیکھا حسین ارے حر کے بیٹے کے سر کو اٹھائے زانو پہ رکھے ہوئے ہیں، آواز دے رہے اے باپ سے جوان کا جنازہ دیکھا نہ جائے گا، میں کہوں گا مولا ابھی عصر عاشور آپ کا یہی زانو ہوگا، جوان علی اکبر کا سر۔ انا للہ وإنا إليه راجعون۔ رضا بقضائه وتسليما لأمر يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد يا محمود، بحق محمد يا علا، بحق علي يا فاطر، بحق فاطمة يا محسن، بحق الحسن يا قديم الإحسان، بحق الحسين الأتشان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام۔ بارے الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، خدایا ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہی یوسف زہرا، فرزند زہرا، امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کی اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔